اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کی اس کڑی میں آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک خط کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، جو اس نے اپنے ایک دوست میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے. تو اس خط میں ہمیں کچھ نئے الفاظ آئیں گے. مثلا لفظ ہے دار السرور، اس کا معنی ہے سرور کی جگہ، مسرت کی جگہ. دوسرا لفظ ہے بے شبہ، اس کے معنی ہے بے شک. تیسرا لفظ ہمیں جو نیا آئے گا وہ ہے چشم آب حیات. چشم آب حیات کا معنی ہے ایک روایتی چشمہ جس کا پانی پینے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. آب پانی کو کہتے ہیں اور حیات زندگی کو. آب حیات دو الفاظ کا مرکب ہے، تو آب حیات سے مراد وہ پانی ہے جو زندگی بخش ہو. یہ مرکبی توصیفی ہے. تو شیرین کہتے ہیں میٹھا، تردد کہتے ہیں فکر کو، خوف کو، عبث کہتا ہے فضول بیکار، حاجت ضرورت، بے وسواس بے خوف، دقیقہ فروغ گزاشت، کمی واقع نہ ہونا، ہر ممکن کوشش کرنا. تو یہ کچھ نئے الفاظ ہمیں ہیں جن کا میں نے پہلے آپ کو تعارف کیا، ان کا معنی بتایا. تو اب ہم یہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 86 نکالے اور اس پر یہ خط لکھا ہوا ہے. نصابی کتاب جو آپ کی ہے باجستانی اردو، صفحہ نمبر 86. میر مہدی مجروح کے نام، یعنی یہ خط غالب نے اپنے دوست میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے. کوئی القاب و آداب نہیں. جس طرح سے ہم خط لکھتے ہیں، پہلے لکھتے ہیں کس جگہ سے ہم خط لکھتے ہیں، پھر اس کا تاریخ لکھتے ہیں، پھر اس کو القاب و آداب سے لکھتے ہیں. لیکن اس آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ اس نے مراسلے کو مکالمہ میں تبدیل کیا. خط کا یہ نیا سلسلہ اس نے غالب نے شروع کیا. تو شروع ہی سے کہتے ہیں ہا ہا ہا، یعنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. حروف انبساط اس کو بولتے ہیں. میرا پیارا میر مہدی مجروح آیا، یعنی اپنے دوست کو پکار، جیسے دوست اس کے سامنے ہے. تو آیا نہیں، اس کا خط آیا ہے. اس کے خط کے بدلے لکھتا ہے کہ میر مہدی مجروح آیا، حالانکہ اس کا خط ہے. آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے. تو مزاج پوچھتا ہے اسے. بیٹھو، یہ رامپور ہے. یعنی یہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہے غالب، اس جگہ کا نام رامپور ہے. تو اپنے اس دوست کو کہتا ہے کہ میں رامپور میں ہوں، لیکن کس طرح سے پیش کرتا ہے؟ بیٹھو، یہ رامپور ہے. جیسا کہ یہ اس کے سامنے آیا ہے، خود آیا ہے، اس کو بولتا ہے کہ یہاں بیٹھو. دار السرور ہے. دار السرور کا ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا. دار السرور کا مطلب ہے مسرت کی جگہ، سرور کی جگہ. جو لطف یہاں ہے، یعنی رامپور میں جو مزہ ہے وہ اور کہاں ہے. تو اپنے دوست کو بتا رہا ہے خط کے ذریعے کہ یہاں بہت مزہ ہے مجھے، میں رامپور میں رہ رہا ہوں اور مجھے یہاں بہت لطف ہے، بہت مزہ ہے. یہ مسرت کی جگہ ہے، سرور کی جگہ ہے. پانی، سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے. تو اب محل وقوع اس شہر کا رامپور کا بولتا ہے اپنے دوست کو خط کے ذریعے کہ 300 قدم کے دوری پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام. دریا کا نام بھی بتاتا ہے کہ یہ کوسی دریا ہے، یہ دریا کا نام ہے. جس طرح ہمارا دریائے جہلم ہے، اسی طرح یہ اس دریا کا نام ہے جو رامپور سے 300 قدم پر ہے. بے شبہ چشم آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے. اب یہ اس دریا کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پانی کا تعریف کرتا ہے کہ یہ چشم آب ہے، جیسے کہ اس میں وہ پانی ملا ہوا ہے جس سے
کہ انسان کو ابدی زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے۔ تو آب حیات کیا کرتا ہے؟ آب حیات انسان کو، کیونکہ انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اسی لیے اس نے لکھا ہے آب حیات عمر بڑھاتا ہے، یعنی اس میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس پانی سے جو ہم اس دریا کا پانی پیتے ہیں۔ ایسا صاف ہے، ایسا پانی ہے اور شیرین، لیکن اتنا شیرین کہاں ہوگا، یعنی میٹھا پانی ہے۔ ایک کڑوا پانی ہوتا ہے، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے، شیرین کہتے ہیں میٹھے کو۔ تمہارا خط پہنچا، تردد ابس ہے، میں نے آپ کا خط جب پڑھا تو مجھے کوئی وہم، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی آپ بھی نہیں لینا۔ کیوں؟ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب، تو جو یہ خط لانے والا ڈاک گھر ہے یہ میرے گھر کے قریب ہے ڈاک گھر، اور ڈاک منشی میرا دوست، یعنی جانا پہچانا آدمی ہے، دوست ہے میرا ڈاک منشی۔ نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت۔ اب آپ کو ایڈریس میں، اب آپ کو میرے پتہ میں کوئی چیز لکھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ ڈاک خان والا جب یہ دیکھے گا کہ یہ غالب کے لیے خط ہے تو وہ مجھے جانتا ہے۔ تو عرف وہ نام ہے جسے عام انسان ہم پکارتے ہیں، اسی کو عرف کہتے ہیں۔ نہ محلہ لکھنے کی حاجت ہے، بے وسواس بے خوف و خطر خط بھیج دیا کیجیے۔ اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ مجھے آپ خط بھیجیے، مجھے یہ خط پہنچ جائے، کیونکہ ڈاک خان والا میرا دوست، اور ڈاک خان کا منشی میرا دوست ہے، اور ڈاک خان میرے گھر کے قریب ہے۔ اور جواب لیا کیجیے، یہاں سے بھی میں جواب بھیجتا رہوں گا، اور وہ جواب آپ بھی وہاں سے حاصل کیجیے۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے۔ اب رامپور کا حال بتاتا ہے اپنے دوست کو کہ میں یہاں اچھی طرح سے رہ رہا ہوں اور صحت مرغوب ہے، یعنی میری صحت بھی بہت اچھی ہے۔ اس وقت تک مہمان ہوں، کسی کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، کیونکہ حالات ان دنوں خراب تھے۔ اب اپنے دوست کو لکھتا ہے کہ آگے میں دیکھوں گا میں کیا کروں گا۔ تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں ہے۔ جو مجھے یہ عزت کر رہے ہیں یہاں پر جہاں میں رہ رہا ہوں، یہ مجھے بہت عزت کرتے ہیں، کوئی کسر انہوں نے باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اس وقت تک لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، تو غالب کے 2 لڑکے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ وہاں رامپور چلے گئے ہیں۔ اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا، تو اس نے اس خط کو وہاں ہی اختتام کیا ہے کہ آپ، کیونکہ حالات خراب تھی، اس کے علاوہ یہ خط نہیں لکھ سکتا۔ اتنے چھوٹے سے الفاظ میں اس نے بہت کچھ اپنے دوست کو بتا لیا اپنے بارے میں، اور آخر پر اس نے وہ تاریخ لکھا جس تاریخ کو اس نے خط لکھا ہے، فروری 1860، کیونکہ 1897 کا غدر ہوا تھا، اور دہلی سے لوگ بھاگ گئے تھے، اسی لیے یہ بھی یہاں سے بھاگ گیا تھا، رامپور میں رہ رہا تھا۔ تو نیچے آپ کا دوست وغیرہ کچھ نہیں لکھا ہے، صرف غالب ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے اس نے خطوط کو، رکعات کو تبدیل کر کے بہت ہی مختصر طریقے سے مراسلی کو مکالمے میں تبدیل کیا۔ تو جو یہ الفاظ ہیں، اس میں سے نئے الفاظ ہیں، ان کو میں نے یہاں اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے، تو آپ کی کتاب پر بھی یہ الفاظ اور معنی صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے، تو آپ گھر میں بھی یہ الفاظ اٹھا کر اپنی کاپیوں میں لکھ سکتے ہیں۔